تو ثم افیدو پھر لوٹو تم، من حیث، من کے معنی ہے سے، حیث جہاں سے، افاظہ لوٹے، الناس لوگ، گویا کہ تمہارے کوئی خاص خصوصیت نہیں ہے کہ تم مکہ کے رہنے والے ہو تو تمہارے لیے عرفات جانا ضروری نہیں ہے. واستغفر اللہ، کیا عجیب جملہ ہے. حاجی کو کہا جا رہا ہے، گناہگار کو نہیں کہا جا رہا ہے، حاجی کو کہا جا رہا ہے. اور حاجی وہ تو ادھر سے جاتے ہوئے 40 دن کا سفر ہے، اس کا 4 ساڑھے 5 لاکھ روپے خرچ کر چکا ہے. مقصد تزکیہ نفس ہے، دل کی صفائی ہے. پیچھے ساری آیت میں واتقوا اللہ واتقوا اللہ واتقوا اللہ، گویا کہ تقوی للہیت، یہاں تک کہ حرام چیزیں تو حرام تھی ہی، ایسی چیز ہے کہ جو عام حالات میں حلال ہوتی ہے وہ بھی اس نے ترک کی ہوئی تھی، چھوڑی ہوئی تھی. اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ واستغفر اللہ، اب اللہ سے تم کیا کرو؟ بخشش طلب کرو، توبہ کرو. کیونکہ کوئی بھی عمل جب آپ کرتے ہیں اس میں کمی ہوتی ہے، کوتاہی ہوتی ہے. اور اسی کو علماء نے لکھا ہے کہ آپ جب بھی کوئی نیک عمل کریں تو نیک عمل کے بعد آپ استغفار لازم کریں. کیونکہ ہر نیک عمل کے بعد جب آپ استغفار کرتے ہیں تو استغفار کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ اس میں جو کمی کوتاہی ہوتی ہے وہ اللہ معاف کر دیتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ پھر آپ اس کے بعد عجب میں مبتلا نہیں ہوتے، خود پسندی میں مبتلا نہیں ہوتے ہیں. ہمارا تو ایسا ہی ہوتا ہے، 2 رکعت نفل پڑھ کے ہم پھر سمجھتے ہیں کہ ہم سے بڑھ کر دنیا میں کوئی دیندار نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد استغفار کرنا چاہیے، اللہ سے توبہ کرنا چاہیے. اب اس طرح کے حالات میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب تم عرفات سے لوٹ کے آؤ تو واستغفر اللہ، بخشش طلب کرو اللہ سے. یہ پہلے بھی بتا چکا ہوں، یہ سین تھا، یہ طلب کے معنی میں ہوتا ہے، اور یہ غین فارا مغفرت کے معنی میں ہے. حمزہ جو سٹارٹ میں ہے یہ امر کے لیے ہے، اور واو جمع کے لیے ہے. اور اس طرح کے بہت سارے، جیسے استخارہ ہے آپ کہتے ہو، اس میں بھی سین تا ہے. استخارے کا مطلب ہے اللہ سے خیر طلب کرنا. استشارہ ہے کسی سے مشورہ طلب کرنا. اسی طرح استغاثہ ہے مدد کی درخواست کرنا. ان سب میں درخواست، یہ سین تا جدھر بھی ہوتا ہے اس میں طلب والے معنی ہوتے ہیں. تو آپ بخشش طلب کرو اللہ سے. ان اللہ غفور، بہت بخشنے والا، اور رحیم صرف بخشنے والا نہیں ہے، مہربان بھی ہے، ساتھ میں مہربانی بھی کرتے تھے. بخشش کا مطلب تو ہے کہ برابری سرابری کا معاملہ نہیں، برابری سرابری کا معاملہ نہیں کرتے ہیں، بلکہ اضافی دے دیتے ہیں، مہربان بھی ہے. فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ، فَإِذَا قَضَيْتُم، پس جب، قضا اردو کا لفظ ہے، ادا کر چکو، پورا کر چکو. یہ ہم اردو میں بھی کہتے ہیں نا کہ فلاں کی قضا آ گئی ہے. قضا کا مطلب ہے کہ وہ زندگی اس نے پوری کر لی ہے. تو فَإِذَا قَضَيْتُم، جب پورا کر چکو تم، وہی تم، مناسکہ، منسک کی جمع ہے. حج کے جو احکامات ہیں، حج کے جو ارکان ہیں، اس کو منسک کہتے ہیں. تو وہ سارے مناسک، کم اپنے ارکان حج، تو فاذکروا اللہ، پس یہ مناسک حج آپ مزدلفہ سے بھی آ گئے. اب 3 دن 11 12 13 مینا میں ہے، تو اللہ کا ذکر کرو، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرو. اب اللہ کا ذکر کبھی زبان سے ہوتا ہے، اور کبھی اللہ کا ذکر اپنے باقی ارکان سے بھی ہوتا ہے، جسم سے بھی. ظاہری بات ہے نماز بھی اللہ کا ذکر ہی ہے. اب نماز میں زبان بھی ہے اور ساتھ میں آپ کے اعضاء بھی. فذکروا اللہ، بس ذکر کرو. کوئی خاص ذکر ہے یا نہیں، یہ خاص ذکر نہیں ہے، وہی لبیک اللہم لبیک، اور جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ. فذکروا اللہ، بس یاد کرو اللہ کا. ذکرکم، جیسے
ذکر کم تمہارا، آباءکم اپنے آباء و اجداد، جیسے تم اپنے آباء و اجداد کو یاد کرتے تھے زمانے جاہلیت میں، ان کے کارنامے ایک دوسرے کو سناتے تھے، اشعار پڑھتے تھے اور ان کی منقبت میں آپ جملے کہتے تھے، اس طرح اللہ کو یاد کرو۔ او اشد، یہ او مانا تو اس کا یا ہے، لیکن یہ یا کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ اس سے بڑھ کر، گویا کہ اگلے درجے میں جاؤ، کیونکہ آپ کا جو ہے نا جد، آپ کا اب جتنا بھی بڑا ہے اللہ کے مقابلے میں تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس لیے آپ کو ایک سٹیپ آگے بڑھنا چاہیے۔ او اشد، یا زیادہ، ذکر اللہ تعالی، اشد شدت تو خیر سختی کو کہتے ہیں، زیادتی کو تو اکثر کہتے ہیں شدت، لیکن ذکر میں شدت کا مطلب کیا ہے؟ یعنی گویا کہ زیادہ سے زیادہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا کریں؟ ذکر کریں۔ فَمِنَ النَّاسِ، پس جو آدمی بندہ لوگوں میں سے، من جو، یقول کہتا ہے، ربنا اے ہمارے رب، آتی دے، آتی دے، نہ ہمیں، دے ہمیں، فی الدنیا، دنیا میں، جو بھی ہے ہمیں دنیا میں دے دے۔ اب یہ ضروری نہیں ہے زبان سے کہہ رہے ہو، زبان سے بھی کوئی کہتا ہے اللہ جو بھی دینا ہے دنیا میں ہی دے دے، لیکن کبھی زبان سے نہیں ہوتا، وہ اپنے جو ہے نا وہ اعمال سے دکھا رہا ہوتا ہے کہ یہ دنیا ہی کو چاہتا ہے، آخرت کا اس کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اس وقت بھی بہت سارے لوگ ہیں دنیا میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، وہ نوکری کر رہے ہیں، ایک کر رہے ہیں، دوسری کر رہے ہیں، اور جب نماز کا ٹائم آتا ہے ان کو نماز کی پرواہ نہیں ہے، رمضان کا مہینہ آتا ہے، رمضان کے مہینے کو ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا، زکوٰۃ دینی ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہے، حج کرنا ہے ان کو اس کا خیال ہی نہیں آتا کہ ہم نے حج بھی کرنا ہے۔ اب ظاہری بات ہے وہ عملی طور پر یہ بتا رہے ہیں کہ ہمیں جو بھی چاہیے کس میں چاہیے؟ دنیا میں، مال دولت کے حرص میں لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو کبھی کوئی زبانی کہتا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ یہ زبانی کہہ رہا ہے، بلکہ وہ عمل سے دکھا رہا ہے کہ مجھے جو بھی دینا ہے دنیا میں دے دو، دنیا میں میرا سٹیٹس بڑھ جائے، مال بڑھ جائے، دولت مل جائے، شہرت مل جائے، آخرت میں بھلے مجھے کچھ بھی نہ ملے۔ اللہ فرما رہے وَمَا لَهُ، اور نہیں لہو اس کے لیے، فی الآخرت آخرت میں، من خلاق کوئی حصہ، من خلاق، خلاق حصہ، اور من خلاق یعنی حصے سے، حصے سے، اردو میں اگر لفظی ترجمہ کروں تو میں حصے سے، لیکن بمحاورہ ترجمہ کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ملے گا اس کو، ایک ٹکا بھی آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، سیدھا سیدھا جہنم میں جائے گا۔ وَمِنَ النَّاسِ، یہ اس کا تسلسل ہے اس لیے پورا کر رہا ہوں۔ مَن یقول، وَمِنْهُمْ، ہاں وَمِنْهُمْ، ٹھیک ہے دوبارہ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ وَمِنْهُمْ مَن یقول، وَمِنْهُمْ مَن یقول، ٹھیک ہے، ربنا آتنا آتنا الدنیا فی الدنیا حسنہ حسنہ وفی آخرت حسنہ الآخرۃ حسنہ وقنا وقنا عذاب النار۔ ومنہم، وہی ہم ضمیر کا مرجع ناس، لوگ، ومنہم اور ان میں سے، یہ، اور لوگوں میں سے جو کہتے ہیں ربنا اے ہمارے رب، آتنا دے ہمیں، فی الدنیا دنیا میں، دنیا، حسنتاً اچھی، احسان، بھلائی، بھلائی، وفی الآخرت اور آخرت میں
دنیا میں بھی بھلائی چاہیے اور آخرت میں بھی. اس کو بعض لوگ اس کا ترجمہ اور اس کا مقصد ہم سمجھ رہے ہیں کہ دنیا بھی مانگ رہے اور آخرت بھی مانگ رہے. دنیا نہیں مانگ رہے, دونوں جگہوں میں آخرت مانگ رہے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں اس آیت کو کہ اس میں دنیا مانگی جا رہی ہے. دنیا ایک جگہ بھی نہیں مانگنا, ادھر دنیا مانگی جا رہی ہے نہ ادھر دنیا. دنیا میں بھی بھلائی چاہیے اور آخرت میں بھی بھلائی چاہیے. اس کی تفسیر یہ ہے کہ اے اللہ دنیا میں وہ اعمال کرنے کی توفیق دے دے جس میں میرے لیے بھلائی ہے, تاکہ نتیجے طور پر مجھے وہ ملے آخرت میں جس میں میرے لیے بھلائی ہے. یہ ہے آیت کا اصل مقصد. بعض لوگ اس سے یہی کہتے ہیں کہ دنیا بھی جیسے آخرت مطلوب ہے نا, اسی طرح دنیا بھی مقصود ہے, مطلوب ہے. دنیا مقصود مطلوب نہیں ہے. دنیا آخرت کے لیے کھیتی تو ہے, دنیا آخرت کے لیے سبب تو ہے, راستہ تو ہے, لیکن دنیا مطلوب نہیں ہے. دنیا میں مال ہے, برا نہیں ہے. اولاد ہے, نیک اولاد ہے, بری نہیں ہے. اچھی جو نا شہرت ہے, یہ بھی بری نہیں ہے. لیکن یہ نیک اولاد, مال, دولت, یہ ساری چیزیں استعمال ہو کس کے لیے؟ آخرت کی زندگی کو بنانے کے لیے. پھر یہ پھر دنیا حسنہ ہے, ورنہ تو انما اموالکم و اولادکم فتنہ. اب دیکھو ادھر جو بندہ مانگ رہا ہے اللہ سے نا, ربنا آتنا فی الدنیا, مجھے دے دنیا میں. ادھر حسنہ کا لفظ نہیں ہے, یہ حسنہ کا لفظ نہیں ہے کیونکہ یہ دنیا برائے دنیا مانگ رہا ہے. اور یہ بندہ اگر دنیا مانگ رہا ہے دنیا میں, تو دنیا کو دنیا کے لیے نہیں مانگ رہا ہے, اس کو بھی آخرت کے لیے مانگ رہا ہے اور آخرت کو بنانے کے لیے مانگ رہا ہے. تو ربنا آتنا, یہ جو ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں یہ دعا, ربنا اے ہمارے رب, آتنا دے ہمیں, فی الدنیا دنیا میں بھلائی اور خیر, وفی الآخرت اور دنیا اور آخرت کا سوائے اس کے یہ ہے کہ یہ ظرف ہے, جگہ ہے, مقام ہے. باقی مانگی جا رہی ہے دنیا نہیں مانگی جا رہی ہے, آخرت نہیں مانگی جا رہی ہے, ادھر بھی بھلائی مانگی جا رہی ہے. آتنا حسنہ, دے ہمیں بھلائی دنیا میں اور دے ہمیں بھلائی آخرت میں. وقنا عذاب النار. قی یہ ایک لفظہ امر ہے تو یہ تین لفظ, کیونکہ روٹ جتنے بھی ہوتے ہیں وہ تین ہی لفظ ہوتے ہیں. یہ اصل میں یہ ہے لفظ واو قاف یا. سٹارٹ میں بھی حرف علت ہے, آخر میں بھی حرف علت ہے, یہ دونوں کیا ہو جاتے ہیں؟ گر جاتے ہیں. تو قی قرآن میں ایک اور جگہ بھی ہے, یا ایھا الذین آمنوا, یہ اس کی جمع ہے. قوا انفسکم, یہ جمع ہے, بچاؤ انفسکم, اپنے آپ کو. قی بچاؤ, نہ ہمیں عذاب النار, آگ کے عذاب سے. اولئک لہم, آخری چھوٹی سی آیت ہے, اسی کا تسلسل ہے. اولئک, یہی لوگ, لہم ان کے لیے, نصیب بہت حصہ ہے, حصہ ہے, مما جو کسبو, وہ کمایا, اس سے جو کمایا. واللہ سریع الحساب, اور اللہ سریع اردو کا لفظ ہے جلدی, الحساب جلدی کرنے, جلدی حساب کرنے والے ہیں. گویا کہ آخرت دور نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, انا والساعۃ کہاتین, میں اور آخرت قیامت بس اتنا ہی ہے. گویا کہ یہ والی زندگی یہ گزر چکی ہے اور یہ والی ابھی باقی ہے. اس کے بھی, اس میں بھی 1400 سال گزر گئے اور ابھی یہ 1500 سال چل رہا ہے, 15ویں صدی چل رہی. اب اس کے بعد کتنا عرصہ ہوتا ہے؟ 50 سال ہے, 60 سال ہے, 70 ہے, قیامت آ جانی ہے. اور قیامت اگر نہ بھی آئے تو ہماری تو قیامت وہ حدیث کے مفہوم کے مطابق کہ کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا قیامت کب آئے گی, انہوں نے کہا آپ نے قیامت کا کیا کرنا ہے, بس 100 سال دیکھ لو, 100 سال کے بعد روئی زمین پر کوئی ایک بندہ بھی جو اس وقت زندہ ہے زندہ نہیں بچے گا. تو 100 سال کے بعد تو یہ جتنے بھی لوگ ہیں نا دنیا میں,
ان سب کی تو قیامت آ چکی ہوگی، اگر کسی اور کی قیامت آئے یا نہ آئے، پھر یہ جو ہم جس عمر کے جس سٹیج میں ہے تو 10 سال 15 سال 20 سال بہت زیادہ تو 30-40 سال کی زندگی ہے، اس کے بعد تو سب کی قیامت آ جانی ہے، اس لیے حساب جلد آنے والا ہے، اس کے لیے تیاری کرے۔ اللہ مجھے آپ سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔